سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ وألق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث أتی فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا صدق الله العظيم۔ فأوجس في نفسه خيفة موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے وہ کرتب دیکھ کے اپنے نفس میں، اپنے جی میں ایک ہراس محسوس ہوا، یعنی ہم جو استعمال کرتے ہیں خوف و ہراس، اس میں سے قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ، ہم نے کہا، یعنی اللہ پاک نے فرمایا، تو یہ القاء کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کو اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غالب آپ نہیں آنا ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور پھر ساتھ ہی ہدایت بھی آ گئی کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، دائیں ہاتھ میں، اس کو نیچے پھینک دو۔ تلقف ما صنعوا، یہ جو کچھ بھی انہوں نے بنایا ہے یہ سب کو نگل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ جو کچھ انہوں نے بنایا، جو اپنے انچر منچر انہوں نے کیے ہیں، وہ سب جادو ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جیسے بھی وہ ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، تو جب اس عصا کا انہوں نے کمال دیکھا جس نے اژدہا بن کے سب کو نگلنا شروع کر دیا، تو پھر وہ جادوگر تو سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، پھر انہوں نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے پہلے ہی اس کی تصدیق کر دی، اس پہ ایمان لائے۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ تو تمہارا گرو نظر آتا ہے، یعنی تم اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو، اس کے شاگرد ہو، اور تمہارا بھی جو جادو ہے وہ اسی نے سکھایا ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو میں اس حکومت کے خلاف سازش کی جو سزا ہے وہ یہ دوں گا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سمت سے کاٹوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور پھر سر عام تمہیں کھجور کے درختوں کے جھنڈ میں پھانسی دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور پھر تمہیں یقیناً پتہ چل جائے گا کہ میری سزا سخت ہے، یا اگر تم اس گرو کی بات نہ مانتے تو یہ سزا دیتا وہ سخت ہے۔ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس جو واضح روشن دلائل آئے ہیں ان کی موجودگی میں ہم تمہیں کسی صورت ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اور یہ اگر ترجیح دے تو یہ اس پہ ترجیح دینی ہوگی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ رہ گیا معاملہ سزا کا، تو جو چاہے کر لیا، جو تم کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔
انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو تو کرے گا اس کا تعلق اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم تو اپنے رب پہ ایمان لے آئے اس لیے کہ وہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور یہ جو خاص غلطی کی ہم نے کہ تیرے مجبور کرنے پہ ہم جادو کرنے کے لیے آ گئے. واللہ خیر و ابقا، ہر قسم کی خیر اور برکت اور بقا وہ صرف اللہ کے ہاں ہے. انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم، اور جو بطور مجرم اس کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں پہ سزا وہ ہوگی کہ جو نہ مرنے کا وہاں پہ کچھ ہے اور نہ زندگی کا کچھ ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم پچھلے درس میں یہ بات کر رہے تھے کہ فرعون نے ملک کے بڑے جادوگروں کو بلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینی ہے. اس زمانے میں یہ سحر و شعبدہ جو ہے اسی کی قدر و قیمت تھی، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سحر اور شعبدہ بازی اور یہ جادوگر جس کی طرف ہو جائے وہ یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھلے میدان میں شکست دینے کے لیے انہوں نے یہ انتظام کیا کہ سارے ملک کے جو بڑے ماہر جادوگر ہیں وہ بلائے. وہ آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے اپنے جو چال تھی، جو انچر منچر تھے، وہ انہوں نے پھینکے. اور جیسے بعض تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ ان کی جو پھینکی ہوئی چیزیں تھیں، رسیاں وغیرہ، وہ سانپوں کی طرح حرکت کرتی ہوئی نظر آئی. سحر میں کیا ہے کہ چیز کی اصل ماہیت، اس کی اصل شکل تبدیل نہیں ہوتی، دیکھنے والے کی جو قوت متخیلہ ہے، جو اس نے دیکھا اور پھر آگے اس کی بصارت نے دماغ میں ایک چیز بھیجی. تو سحر جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان، یعنی آنکھوں کے مشاہدہ اور درمیان جو کچھ ہوتا ہے اور دماغ میں جو عکس بنتا ہے، ان کے درمیان وہ حائل ہو جاتی ہے. تو وہ سحر جو ہے وہ چیز کچھ اور ہے، اس کو دکھاتا کچھ اور ہے. ہم اپنی زبان میں اس کو نظر بندی کہتے ہیں کہ وہ نظر کچھ اور آ رہا، اصل میں کچھ اور چیز ہوتی ہے. جبکہ معجزہ بالکل اور چیز ہے. اس میں پہلا فرق یہ ہے کہ جو سحر ہے اس کے کرنے والے یعنی ساحر اور جادوگر وہ سوسائٹی کے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں. ان کی کوئی عزت اور مقام نہیں ہے. دنیا میں یہ چیز چلتی رہی، لیکن آپ کو کتابوں میں کسی جادوگر کا، کسی ساحر کا ایسا کوئی نام نظر نہیں آتا جس نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو. جبکہ معجزے اور کرامات ایسی چیز ہے کہ جن کا تو تاریخ کی کتابوں میں، الہامی کتابوں میں جن کا بار بار تذکرہ ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، اس کے آثار و شواہد ملتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، تو ہمیں ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اب تک نظر آتی ہیں کہ یہ ہوا ہے، اور پھر ان کی اپنی تاریخ ہے. یعنی جو معجزہ جن کے ہاتھ سے سرزد ہوتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے ہیں. وہ تو سوسائٹی کے گلے سرسبد ہیں، وہ تو سوسائٹی کے چشم و چراغ ہیں. ان کی طرف تو لوگ رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں جادوگروں کو تو بس وہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ فضول قسم کا کام ہے جو کر کے لوگوں کی نظر بندی کرتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے ان میں. ہمارے کچھ لوگوں نے منطق اور استدلال کے ذریعے سے اس میں فرق کرنے کی کوشش کی، سحر اور جادو. اصل میں اس طریقے سے فرق نہیں کیا جا سکتا. وہ مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ سارا استدلال بالکل فضول ہے. سیدھی سی بات ہے کہ ان کو دیکھو وہ کیسے لوگ ہیں، ان کو دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں.
ان کے ہاتھ سے جو سرزد ہو رہا ہے اور ان کا جو ہے، یہ تو لوگوں کی یعنی نہ ماننے والوں کی جو نبوت اور رسالت کے منکرین تھے اپنے اپنے زمانے میں، ان کا یہ سب سے پہلا داؤ تھا، وہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کے انہوں نے کہا جادوگر ہے، لیکن جادوگر جو ہے، جو سحر کرنے والے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو یہ علم سیکھا ہے، یہ چیز پڑھی ہے، اور ان کو اس کی حدود کا پتہ ہے، اس کے حدود اربع کا پتہ ہے۔ تو یہی ہوا وہاں پہ بھی، جب انہوں نے دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو وہی آئی کہ جب انہوں نے ڈر ہراس محسوس کیا، خوف اس چیز کا کہ میدان میں آئے ہیں تو ایسے نہ ہو کہ لوگ اشش کرنا شروع کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے بڑا کمال کر دیا جادوگروں نے اور میں کچھ کر ہی نہیں سکا، کیونکہ وہ تو خالی آتا، وہ تو اللہ پہ امید لے کے آئے ہوئے ہیں کہ میرے ساتھ وہ ہے۔ بس اللہ نے فرمایا کہ لا تخف انک انت الاعلی، اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی غالب رہو گے، اور ساتھ ہی ہدایات آ گئی، والق ما فی یمینک، جو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اس کو نیچے پھینک دو۔ اور ڈنڈا تو ویسے بھی پہلے بھی لوگ دیکھ چکے تھے کہ وہ تو اژدہا بنتا ہے، تو وہ اسی طرح کا اژدہا بن گیا، اور اژدہا بن کے اس نے ان تمام ان کے جو اچھر پچھر تھے، جو رسیاں شسیاں انہوں نے ڈالی تھی، ان کو نگلنا شروع کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے یہ کرنے سے پہلے خبر دی، وہ تلقف ما صنعوا، کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس کو نگل جائے گا۔ یعنی جادوگروں کی جو چیز ہے، جس وجہ سے لوگوں کی نظر بندی ہوئی کہ بھائی انہوں نے تو رسیاں پھینکی، یہ سانپوں کی طرح حرکت کر رہی ہیں، اور پرانی ایک تفسیر میں نے پڑھا، واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے، اس لیے کہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی، کہا کہ اس نے ان رسیوں میں پارا بھرا ہوا تھا، اور ہم یہ پہلے پڑھ چکے کہ انہوں نے جو وقت مقرر کیا وہ دوپہر کا تھا۔ جب وہ رسیاں پھینکی انہوں نے کسی ٹھنڈی سائے والی جگہ سے نکال کے وہ پھینکیاں تو دھوپ کے اندر، تو وہ پارا گرم ہوا، اب اس کے پارے کے نکلنے کا راستہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ تو اس نے ان سب کو نگل لیا۔ تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر، کہا کہ جو جادوگر ہے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے، یہ نظر بندی ہے، یہ جادو ہے، یہ انسانوں کی قوت متخیلہ جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اس کو صحیح وہ چیز نظر نہیں آتی جو اس نے دیکھی، اس کا وہ عکس دماغ میں نہیں بنتا، کچھ اور بنتا ہے۔ کہا جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ جادو ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ اب یہاں پہ کہنا تو یہ مقصود ہے کہ بھئی ان کی یہ چال جو ہے یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اصول کے طور پہ اللہ نے بیان کر دیا کہ اصول یہ ہے کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ یہ جادوگر، یہ شعبدہ باز، یہ نظر بندی کرنے والے، یہ جیسے بھی کچھ کر رہے ہوں، جس جگہ بھی ہوں، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، انہوں نے بالآخر ناکام ہونا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ تو جب ان جادوگروں نے دیکھا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، وہ تو اس بات کو سمجھتے تھے، سمجھتے تو باقی تو ماشکین بھی تھے، سمجھتا تو فرعون بھی تھا، اس لیے کہ قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ سورہ نمل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے موسیٰ کی رسالت کا انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا، ان کو اندر سے یقین تھا کہ جو یہ کہتا ہے سچ ہے، یہ رسول ہے، لیکن ظلم و علوا، انہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی اس کی رسالت کو تسلیم نہ کر کے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ سے
وہ دشمنی کیا تھی کہ محکوم قوم کے غلام قوم کے فرق ہیں، ان کی رسالت کو تسلیم کریں تو پھر تو ان کو سربراہ تسلیم کرنا پڑے گا، جبکہ سربراہ وہ خود بنا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک مذہبی پیشوائیت ہے اور ایک اقتدار، وہ دونوں اس فرعون نے اپنی ذات میں جمع کی ہوئی تھی۔ تو یہ جو جادوگر ہے، جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو وہ سجدے میں گر گئے۔ اب یہ اس زمانے میں دستور تھا کہ کسی کی بڑائی کو جب تسلیم کرنا ہو تو اس کے حضور ایک تعظیم کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا۔ ہمیں یہ چیز بھی تاریخ میں ملتی ہے کہ عرب میں زمانہ جاہلیت میں جب کسی شاعر کا قصیدہ یا اس کا کلام یا اس کا نظم وغیرہ وہ بہت عالی شان ہوتا تھا کسی مشاعرے میں، تو پھر سارے جو وہاں پہ موجود شعراء ہیں وہ اس کو سجدہ کرتے تھے اور اس کو مسجود الشعراء کہتے تھے، اس کا یہ لقب ہوگا، یعنی وہ جس کو شعراء نے سجدہ کیا۔ اور ایسے 7 شاعر گزرے ہیں زمانہ جاہلیت میں کہ جن کے کلام کی وجہ سے ان کی اتنی تعظیم کی گئی کہ ان کو سجدہ کیا گیا۔ ان میں سے صرف ایک ایسا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، جب اس نے قرآن پاک سنا تو اس نے فوراً کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کے رسول ہے، اس لیے کہ جیسے ان جادوگروں نے سمجھا کہ یہ جادو نہیں ہے، بالکل اسی طرح وہ بھی صاحب طرز کلام تھا، لبید اس کا نام تھا، وہ کافی عرصہ زندہ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو اپنے قریب جگہ دیتے تھے، اس لیے کہ یہ لوگ صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ یہ جو اصل لغت تھی اس کے بھی ماہر ہوتے تھے اور لفظ کا اصل مفہوم جو ہے وہ بتاتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں اس کو اپنے قریب جگہ دیتے تھے، کہتے تھے کہ ان لوگوں کے کلام جو ہیں ان کی حفاظت کرو۔ تو وہ کلام اب بھی بازار میں وہ کتاب ملتی ہے جس میں وہ 7 بڑے قصیدے ہیں جن کو شعراء نے سجدہ کیا۔ تو یہاں جو جادوگر تھے وہ سجدے میں پڑ گئے، یعنی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے، موسیٰ و ہارون کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جس کی طرف یہ دعوت دیتے آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب جس کی طرف یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ رب ہے، ہم اس پہ ایمان لائے۔ اب اس کے اندر خود بخود فرعون کی جو رب ہونا ہے اس کا انکار اس کے اندر خود بخود آ گیا کہ جب انہوں نے کہا ہم موسیٰ و ہارون کے رب کو مانتے ہیں، اس میں ایمان لائے، تو معلوم ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون کی جو اپنے آپ کو رب کہنے کی بات ہے، دعویٰ ہے، وہ باطل ہے، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ وہ انکار اس کے اندر خود بخود آ گیا۔ قال آمنتم بہ قبل ان آمنتم لہ قبل ان آذن لکم۔ فرعون تو ایک سیاستدان تھا، اور ویسے جو اس کی جو بات چیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور اس موقع پہ بھی یہ جو چیز آ رہی ہے یہ بتاتی ہے کہ وہ کوئی معمولی سیاستدان نہیں تھا، وہ بڑا کائیاں قسم کا سیاستدان تھا۔ اور یہ جو کائیاں قسم کے سیاستدان ہیں، یہ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ معاملے کا جو اصل رخ ہے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ جو اصل ایشو ہے وہ ایک سائڈ پہ رہ جاتا ہے کہ مقابلہ ہوا تھا میدان میں، تم نے کہا تھا کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں تیرا، اور تجھے شکست دی گئی، شکست خود کو ہو گئی، اب اس کو ایک سائڈ پہ رہنے دیا، اور ایک نان ایشو جو ہے، جو بات چلی ہی نہیں ہے یہاں پہ، ابھی اس کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا، اس کو میدان میں لیا۔ وہ ان جادوگروں سے کہنے لگا کہ میری اجازت کے بغیر تم اس کے اوپر ایمان لے آئے، آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے ہی اس پہ ایمان لے آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم آپس میں ملے ہوئے تھے اور یہ تمہارا گرو ہے، یہ تمہارا بڑا ہے۔ اور ان لوگوں کی اس میں زبان میں تو جو بڑا ہوتا ہے، جو ان کا استاد ہے، کبیر، تو وہ اس کو اردو میں گرو کہتے ہیں کہ یہ تمہارا گرو ہے اور اسی نے تمہیں سکھایا ہے
اور تم نے مل کے سازش کی ہے میری حکومت ختم کرنے کے لیے، اور وہ سازش یہ ہے کہ میدان میں مقابلہ ہوگا، ہم ہار تسلیم کر لیں گے، تم جیت جاؤ گے، تو رب تو تیرا رب ہو گیا۔ تو فرعون کی ربوبیت یعنی مذہبی پیشوائیت تو اسی وقت دھڑام سے وہ ساری عمارت گر گئی، باقی صرف رہ گیا اس کا بادشاہ ہونا۔ تو جب موسیٰ کو علیہ السلام سربراہ تسلیم کر لیا تو اس کی کیا بادشاہ تھا؟ تو اس نے کہا کہ تم نے یہ سازش کی ہے میرے خلاف، یہ کانسپریسی ہے اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے، اور جو سازش کرتے ہیں زمانہ دراز سے ان وقتوں سے یہ چلی آ رہی ہے بات کہ سازشی عناصر جو ہیں ان کو پھانسی دی جاتی ہے۔ تو اس نے بھی ساتھ ہی ان کے لیے سزا کا اعلان بھی کر دیا، کہا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اب میں تمہارے لیے یہ سزا تجویز کرتا ہوں کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹی سمت سے کاٹوں گا، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں۔ یہ کاٹنے کے بعد تمہیں چھوڑے گا نہیں، بلکہ کہا کہ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، وہ جو درختوں کا جھنڈ ہے کھجور کے درختوں کا، وہاں بھی پھر تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ اب جذوع النخل کہنے سے مراد یہ ہے کہ سر عام پھانسی دی جائے گی۔ جب اس نے کسی کھجوروں کے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا تو اس سے مراد سر عام تمہیں پھانسی اس حالت میں دی جائے گی کہ پہلے ہی ہاتھ پاؤں کاٹنے کا معاملہ ہوگا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کہا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اگر تم اس کی بات نہ مانتے تو تم یہ جو سزا دیتا تمہیں بطور گرو وہ زبردست ہے، یا میں جو سزا دوں گا وہ زیادہ سخت ہے، اور ان میں سے باقی رہنے والی سزا کون سی ہے یہ تمہیں اس وقت پتہ چلے گا۔ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا، انہوں نے جواب میں کہا اب یہ دیکھیں کہ وہ تو جادو کے لیے آئے تھے، تھوڑی دیر پہلے تو وہ فرعون سے کہہ رہے تھے کہ جب ہم غالب آئیں گے تو ہمیں کیا انعام دو گے، اور وہ سارا کچھ کیا، تو اب جادو تو ان کا چلا نہیں۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا اس مقصد کے لیے کہ وہ ڈر جائیں گے، لیکن ایمان ایسی چیز ہے کہ جس وقت دل میں آئے خوف نکل جاتا ہے، دوسرے خوف اور اندیشہ کوئی بھی نہیں رکھتا۔ دوسری یہ چیز ہے کہ دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ یہ چیز کیا ہے جس کے پیچھے ہم بھاگم بھاگ جا رہے ہیں۔ یہ کوئی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں رہے تھے، یہ ان کے صحابی میں سے نہیں تھے کہ بھائی ان کی تربیت کی وجہ سے ان میں یہ چیز آ گئی۔ ایمان خود ایک روشنی ہے جو انسان کے اندر کو منور کرتی ہے۔ آگے جا کے سورہ زمر میں یہ بات آئی کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے، ہدایت کے لیے، ایمان کے لیے کھول دیا، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے۔ اس کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، شرط یہ ہے کہ وہ اس کا ایمان اس طرح کا ہو جیسے یہ جادوگر رہا، کیونکہ اب آگے وہ ایک اور بات بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اس ہستی پہ کسی طرح ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور ساتھ میں بات یہ ہے جاءنا من البینات، ہمارے پاس تو واضح روشن دلیل آ گئی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، جادوگر یہ کمال نہیں کر سکتا، اس نے صرف متخیلہ کے اوپر کام کرنا ہے، اور وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا جب وہ شعبدہ بازی نظر بندی جب چلی جاتی ہے تو وہ چیزیں اپنی اصل ماہیت میں، اصل کیفیت میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ فقط ما انت قاض،
تم کہتے ہو کہ میں ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، میں پھانسی دوں گا، میں یہ کر دوں گا، جو کرنا ہے کر گزرو، فقط ما انت قاعد، یعنی جو کرنا ہے کر گزرو، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کہ تیرا اختیار ہے کس چیز کے، اس دنیا کی زندگی میں ہمیں مار دو گے، پھانسی دے دو گے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر تم نہیں مارو گے تو ہمیں بہت عزت و اکرام کے ساتھ بھی رکھو اپنے دربار میں، پھر بھی تو کرنا، اور اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ایک دن بعد ہے، ایک سال بعد ہے، ایک مہینے بعد ہے، کب ہے، پھر بھی تو کرنا ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تو تم نے جو کرنا ہے کر گزرو۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، کہنے لگے ہم اپنے رب پہ ایمان لائے، ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا، اس لیے کہ وہ ایمان کا جو نور ہے اس نے واضح کیا کہ یہ جو کام ہم ساری زندگی کرتے آئے ہیں، جو ہمارا پروفیشن تھا، یہ سارے کا سارا غلط تھا، یہ خطا پر مبنی تھا، تو ہم نے یہ کام کیا ساری زندگی، اس کو اللہ معاف کرے، ہم اس لیے اس پہ ایمان لائے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اب اپنے گناہوں میں سے ایک اور گناہ کا انہوں نے اقرار کیا، اور وہ یہ ہے، اور اس آیت سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ وہ جادوگر ہونے کی حیثیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی شخصیت دیکھ کے بھی انہیں کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جادوگر نہیں ہے۔ جادوگروں کو تو پہچان ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے، بس انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم تو ساری زندگی غلط کام کرتے رہے، ہمارا رب ہمیں معاف کرے، اس لیے ہم ایمان لائے، لیکن جو ہم نے اس سے بڑا گناہ کیا وہ یہ ہے کہ تیرے مجبور کرنے پہ ہم اس کے مقابلے میں آئے جادو کرنے کے لیے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، کہ جس کے اوپر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جو دباؤ تھا اس پریشر کی وجہ سے یہ میدان میں آ گئے۔ اب انہیں احساس ہوا کہ ہم ساری زندگی غلطی کرتے رہے، لیکن یہ غلطی کہ نبی اور رسول کے مقابلے میں ہم آگے اس سے مقابلہ کریں، یہ تو سب سے بڑی ہے۔ یہاں پہ عربی زبان کا ایک خاص قاعدہ ہے، اور وہ کہتے ہیں، ایک ہوتا کلمہ تخصیص، یعنی آپ کہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں اردو میں، آپ کہیں کہ سارے لوگ مشروب پی رہے ہیں اور اکرم صاحب بھی مشروب پی رہے ہیں، اب وہ سارے لوگوں میں تو آ گئے اکرم صاحب، لیکن ہر ایک کو یہ جستجو ہوگی کہ ان کو علیحدہ کیوں کیا ہے، کچھ نہ کچھ وجہ تو ہوگی کہ سارے لوگوں میں بھی وہ آ گئے اور پھر ان کا خاص تذکرہ بھی ہوا۔ عربی زبان میں بھی جس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے اس کو علیحدہ بیان کرتے ہیں، اس کو میں ایک حدیث کے ذریعے سے بھی واضح کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، افضلها کلمۃ لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے جو مضبوط شاخ ہے، سب سے بڑی شاخ ہے، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ وَأَدْنَاهَا أَمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور جو سب سے آخری شاخ ہے، کمزور، بالکل آخر پر، لیکن جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ لوگ چلتے ہیں، تو کانٹے دار جھاڑی پڑی ہے، آپ اس کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دیں۔ اس قسم کے اور بھی مسئلے ہوتے ہیں ہمارے یہاں، خاص طور پہ پانی جا رہا ہے، لوگوں کے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں، چھینٹے پڑ رہے ہیں، عام طور پہ گرمیوں میں چپل پہن کے آتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے چھینٹے پیچھے بھی پڑتے ہیں، پچھلی قمیض اور شلوار، تو یہ اماتا ہے، یہ تکلیف دہ چیز ہے۔
تو کہا کہ یہ سب سے کم ترین اس کی شاخ ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان. اب ایمان کے تو 77 یا 78 جو بھی تھے بیان ہوئے، سب سے آخری یہ ہے، سب سے پہلی یہ ہے، لیکن حیا کا پھر تذکرہ کیا، یہ خاص ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، یہ کلمہ تخصیص کی وجہ سے، اس اختصاص کی وجہ سے اس کی اہمیت اجاگر ہوئی کہ اس کے بغیر ایمان کچھ بھی نہیں ہوگا. حیا ہوگا تو ایمان ہوگا. بالکل اسی طرح انہوں نے اپنی ساری زندگی کا تذکرہ کیا کہ ہم ایمان لائے کہ اللہ ہماری خطاؤں پہ مبنی زندگی جو ہے وہ خطاؤں کو معاف کرے. وما اکرہتنا علیہ من الشرک. اور یہ جو ہم نے سب سے بڑا گناہ کیا کہ تیرے مجبور کرنے پہ، تیرے پریشر میں آگے ہم موسیٰ و ہارون کے مقابلے میں آگے اپنی شوکت بازی دکھانے کے لیے، اس کو بھی اللہ معاف کرے. واللہ خیر و ابقیٰ. یہ بالکل اس کے مقابلے میں فرعون نے کہا تھا نا کہ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کہ تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ کس کی سزا سخت ہے اور باقی رہنے والی ہے. انہوں نے بالکل اسی لہجے میں جواب ہے کہ واللہ خیر و ابقیٰ، کہ جو خیر ہے، جو نیکی ہے، جو اچھائی ہے، تو وہ ساری کی ساری اللہ کے ہاں ہے. ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور جو بقا ہے وہ بھی اس کے ہاں ہے، باقی سب فنا ہے. اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. اب یہ آیت اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، یہ جادوگر کا قول نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے اس جادوگروں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. پھر قرآن پاک نے کہ جس نے قیامت تک رہنا ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے اس کے ساتھ اپنی یہ آیت اور اس سے اگلی آیت، اگلی 2 آیتیں، ایک آیت ہے، 2 آیتیں، یہ ایک تضمین کے طور پہ جادوگروں کے کلام کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے آئے. اس لیے کہ اس میں قیامت کے احوال ہیں، تو وہاں پہ کیا ہونے والا ہے اس کے حوالے ہیں. ان بیچاروں کو تو ان چیزوں کا نہیں پتہ، یہ تو صرف اللہ کو پتہ ہے. یہ کہا کہ بے شک قانون یہ ہے انہ من یأت ربہ مجرما، جو بطور مجرم حاضر ہوگا اللہ کے حضور، اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے دوزخ ہے. اور وہاں پہ کیا ہوگا؟ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، کہ جن کو اس میں ڈالا جائے گا وہاں نہ ان کے لیے زندگی ہے نہ موت. ہر مصیبت کی نجات اس دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں خیر ہے، مر گیا تو ختم ہو گیا. جو بھی تکلیف ہے، کسی کو کوئی درد ہے، کوئی اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، اس کے اوپر کوئی معاشی مسائل آئے ہیں، کوئی اس کے اوپر سیاسی مسائل آئے ہیں، کسی قسم کا بھی ہے، آخری نجات تو موت سے مل ہی جاتی ہے. وہاں جہنم میں یہ بات ہے، یہ عیاشی بھی نہیں ہے موت والی، یہ مزے نہیں ہیں. وہاں پہ موت کی کیفیت تو ہوگی لیکن مرے گا نہیں، اور نہیں کوئی زندگی ہے ولا یحییٰ، اور نہیں کوئی زندگی ہے. تو یہ وہ بیان ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اصل میں الفاظ میں تو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ وہ تکلیف ہے، یہ وہ عذاب ہے، بس اس کو صرف وہاں پہ لوگ محسوس کر سکیں گے کہ کیا کچھ ہے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود